مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کر دیا اور ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے کھل کے بات چیت کی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ان کی جماعت کے سینیٹر نے بھی آج وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو پہلے وہ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا رہے تھے یا بتانا نہیں چاہ رہے تھے. جب 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی, ہم خود مولانا کے گھر کے باہر تھے, تو ایک ایسے اشاروں کناروں میں ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو بھی ہے ترمیم منظور ہو جائے گی, بٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہوں گے. یہ بتایا جا رہا تھا ذرائع کے ذریعے یا جیسے کیسے بھی یہ چیز فلوٹ ہو گئی تھی اس ٹائم کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے. اسی وجہ سے مولانا اور ان کی جماعت بھی قدرے ریلیکس تھی. لیکن جب یحییٰ آفریدی صاحب بن گئے چیف جسٹس تو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو گیا ہینڈ. لیکن مولانا اب بتا نہیں رہے کہ اب بتائیں کیسے, کیونکہ بتانے سے بھی یہ لگے گا کہ جناب آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, تو یہ تو بڑی ایسی ویئرڈ سچویشن ہو جائے گی ان کے لیے, یا امبیرسنگ سچویشن ہوگی. بہرحال آج ان کی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری تفصیلات بتا دی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جب مشاورت ہو رہی تھی تو اس وقت جاتی عمرہ میں بھی منصور علی شاہ والی بات ڈسکس ہوئی تھی. ہمیں یہ کہا گیا کہ پینل لائیں گے لیکن منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا تھا. وزیر قانون اعظم نذیر طارر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں پر یہ اتفاق ہوا تھا. لیکن اس اتفاق رائے پر پھر دو جماعتیں قائم نہیں رہیں, یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اور تیسری جماعت وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر چلی گئی, یعنی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دینا تھا اس لیے وہ واک آؤٹ کر گئے یا اٹھ کر چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بطور جماعت, جے یو آئی تو وہاں پر کھڑی تھی لیکن باقی جماعتیں اپنے موقف سے ہٹ گئیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت, پی 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 اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وعدہ خلافی کی اور پی ٹی آئی واک آؤٹ کر گئی, اور ہمارا آخری اکیلا ووٹ تھا جو منصور علی شاہ صاحب کے حق میں گیا. تو یہ ایک ایسا نیریٹو ہے یا ایک ایسا بیان ہے یا ایسا اعتراف ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے ورکنگ ریلیشن میں کس قدر خرابی ہوئی. ابھی ریسنٹ ہاتھ کی بات تو آپ دیکھیں نا, اب انہوں نے آصف زرداری کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ بطور صدر پیکا آرڈیننس یا پیکا ایکٹ جو ہے آپ منظور ابھی نہ کریں اور کچھ ٹائم دیں, صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, پھر اس کو لے آئیں. انہوں نے اتفاق کر لیا. وہ کہتے ہیں, مولانا صاحب خود بتاتے ہیں کہ آصف زرداری نے مجھے فون پہ کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں, اور شام کو انہوں نے سائن کر کے منظور کر لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ بطور صدر بھی قائم نہیں رہے. تو مولانا کے ساتھ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, مسلسل ایسا ہو رہا ہے. تو اب مولانا کو سوچنا ہوگا کہ انہیں کس سائڈ پر رہنا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات عمران خان کی طرف کرتے ہیں. تو آئیے ذرا آپ کو اڈیالہ جیل کی طرف لیے چلتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہوئی ہے. عمران خان نے اپنی بہنوں کے ساتھ بات چیت کی, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی. ویسے تو آج وہ ان کا خط زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا, لیکن وہ جس طرف سوچ رہے ہیں, جو وہ پیغام دے رہے ہیں, ان کی بہن نے بھی آگے باہر بتایا کہ عمران خان اس بات پر کنونس ہیں کہ موجودہ نظام میں انہیں انصاف ملنا مشکل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آزادی کا فیصلہ اب ہر حال میں سڑکوں پر ہونا ہے. دیٹ مینس کہ عمران خان واپس وہ سارا اسی طرف سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ماحول بنانا ہے, کس طرح. اس کے لیے 8 فروری والا جو سارا ایک مومنٹم ہے, میرا خیال ہے اسی کی تیاری ہے. جنید اکبر کی اپنی ملاقاتیں جاری ہیں, آپ نے دیکھا وہ ان کو پارٹی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایون اب آپ اگر جنید اکبر کی ملاقاتیں دیکھیں تو ان کو ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ ابھی نظر نہیں آ رہے, لیکن پارٹی کا وہ گروپ اب ان کے ساتھ نظر آنے لگ گیا جو بیک فٹ پہ تھا کچھ عرصے سے. عاطف خان آپ دیکھ لیں, شہرام ترکئی دیکھ لیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ. اور باقی پارٹی کی عادت تو ان کو عمران خان کی ہدایات کے مطابق سپورٹ کر ہی رہی ہے. عمر ایوب, شہریار آفریدی, علی محمد خان, باقی جو بھی لوگ ہیں. تو دیکھتے ہیں اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. مذاکرات سے تو وہ نکل چکے ہیں اور اب باہر میدان سے جانے کا ان کا پلان ہے. تو دیکھتے ہیں حکومت کس حد تک ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہونے دیتی ہے.